فلسطین میں ظلم و ستم جاری ہے اسرائیل کا۔ یہ معاملہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ تو رہا ہے۔ مغرب میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے طلبہ بھی اب نکل آئے اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مظاہرے کیے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں کرکٹ میں قوم کو لگایا جاتا ہے۔ ڈانس کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ڈانس سکھایا جائے جس میں تعلیم بھی ہو سکے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ شاید ہماری غیرت مر چکی ہے۔ لڑکا چلا جائے کوئی ایجوکیشن میں مسئلہ نہیں ہے، لڑکی نہ جائے کوئی ایجوکیشن۔ Why the boy should go over there؟ ہم اپنے نکاح کے لیے زوجہ کیسے ڈھونڈیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہو۔ اللہ کا رسول علیہ السلام فرمایا کہ تم تقوی کو ترجیح دیا کرو، باقی چیزیں دیکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دین کو غالب کرنے میں ہر انسان کو کم سے کم کیا کرنا چاہیے؟ تقوی بھی اختیار کرنے کے لیے قرآن کہتے ہیں نیک صحبت اختیار کرو، جوڑو۔ یہ کہہ رہے ہیں سود کا پیسہ اگر بینک میں ہو تو کیا اس کو بینک ہی میں چھوڑ دیا جائے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، معاہدہ کرانے والے، گواہ بننے والے پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مئی 2024 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے آپ کے سوالات پوچھتے ہیں اور ان سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اس مرتبہ تو آپ کے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں پروگرام ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 پروگرام ہمارے جو ہے وہ لاہور کراچی کے ہوئے تھے۔ شروع میں ہم عموماً حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں، اس دفعہ ایک جو نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے حالات حاضرہ میں۔ بہرحال صاف سی بات ہے جو فلسطین میں ظلم و ستم جاری ہے اسرائیل کا، کہ مغرب میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے طلبہ بھی اب نکل آئے اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور جسے دیکھ کے ہمیں خوشی تو بہت ہوئی، لیکن ساتھ دل میں ایک دکھ اس بات کا ضرور ہوا کہ کاش اسی قسم کے مظاہرے ہمارے پاکستان کے طلبہ بھی کرتے ہیں، پاکستان میں پڑھنے والے یونیورسٹیوں والے طلبہ بھی کرتے ہیں۔ جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان یونیورسٹیز میں ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اور حکومتی لیول کے اوپر ڈانس کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ڈانس سکھایا جائے جس میں تعلیم بھی ہو سکے، اور پھر فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا اس پر آپ بھی تھوڑا ذرا آگاہی دیں قوم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جی آصف صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ 7 مہینے کم و بیش ہونے کو آئے ہیں اور مستقل یہ ظلم اور ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک کا چہرہ بھی نقاب ہوا، اور صہیونیت کے ماننے والے یہ یہود، ان کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو اب حماس کے اس اقدام کے نتیجے میں اور اہل فلسطین کی استقامت کے نتیجے میں یہ معاملہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ تو رہا ہے، اور معاملہ صرف صہیونیوں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں رہا بلکہ یہ عالمی سطح کا مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ جہاں کہیں انسانیت کسی درجے میں باقی ہے اور رمق کسی درجے میں باقی ہے، اب اس کا ہم اظہار ہوتے ہوئے دیکھ، جیسے کہ آپ نے امریکہ کی جامعات، یونیورسٹیز کا ذکر کیا، نہ صرف کہ وہاں کے طلباء بلکہ ان کے پروفیسرز بھی اوپن پبلک میں آ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے، اور انسانیت پر ظلم و ستم انسان گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کی فطرت سلامت ہو تو وہ تو اپنے انسانی جذبات کے تحت اظہار کر رہے ہیں۔ البتہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا دل دکھتا ہے، یعنی ایک طرف اچھا وہ تو محض انسانیت کی بنیاد پر، ہم تو انسان بھی ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی بھی ہیں، اور ان اہل فلسطین کے ساتھ ہمارا قلبی رشتہ بھی ہے، اور 2 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امریکی یا برطانوی جامعات میں یہ معاملہ، بلکہ بہت سے غیر مسلم ممالک میں جو ڈیمنسٹریشن جنرلی بھی ہوئے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے ان چھوٹے چھوٹے مظاہروں کے مقابلے میں جو ہم نے مسلم معاشروں میں دیکھے۔ تب سے ہم بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری غیرت کہاں سو گئی۔ لیکن جیسے آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ایک طرف وہاں کی جامعات یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں، پروفیسرز ہوں، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے ہاں کرکٹ میں قوم کو لگایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ہولی منائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے ہاں
ایک نوٹس ایشو کر دیا گیا تھا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے کہ ڈانس فار ایجوکیشن کا معاملہ، بعض حضرات کا خیر شاید پھر وہ واپس لیا گیا۔ ہمارے ہاں جامعات میں جو ہے وہ میوزک کی کلاسز کروائی جا رہی ہیں، سندھ میں بھی کوشش ہوئی، پنجاب کی طرف بھی آپ غور کریں تو باقاعدہ میوزک کے لیے کلاسز اور ان کے لیے ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہوا، اور اب حکومت پنجاب نے اعلان کر دیا، منظر عام پر باتیں آ چکی ہیں کہ موسیقی کے مقابلے ہم کروائیں گے۔ تو اور اسی طریقے پر جب ایجوکیشنل سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں صوبہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، صوبہ سندھ میں بھی بعض مرتبہ کہ آخری دن طلبہ و طالبات کس طرح کے رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، کس طرح وہ سارے پیپرز کو پھاڑ کر سڑکوں پر پھینکتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں اس کی پوری ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے، یعنی خون کے آنسو دل روتا ہے کہ کہاں غیر مسلم انسانیت کی بنیاد پر مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے آواز بلند کریں، اور کہاں ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں کہیں طلباء و طالبات یہ کام کریں اور کبھی حکومتی سرپرستی میں گناہوں کی دعوت دی جائے۔ یہ تو زخموں پر نمک چھڑکنے کی بات بھی ہے، یہ بھی جملہ ہلکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ شاید ہماری غیرت مر چکی ہے، لیکن بہرحال جیسے یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان اہل غزہ کا بھی ہو رہا ہے اور یہ امتحان بقیہ مسلمانوں سب کا ہی ہو رہا ہے، لیکن شاید بلکہ یقیناً وہ اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے پیاروں کو قربان کر کے، استقامت کا مظاہرہ کر کے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا معاذ اللہ اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھا یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ تنظیم اسلامی نے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹاپ موسٹ پرائرٹیز میں اس ایشو کو، اس پر بات کرنا، اس کے حوالے سے رہنمائی دینا اور مظاہرے کرنا، اور جتنا بھی استطاعت اور جس پلیٹ فارم پہ پاسبل ہے وہ الحمدللہ جاری رکھا ہے تنظیم اسلامی نے۔ اور ایون رمضان میں دورہ قرآن جب ہوا ہے، دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام، تو وہاں پر بھی یہ جو غزہ والا معاملہ تھا وہ ایک سر فہرست رہا ہے اس کے دوران بھی۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک آواز اٹھانے کی حد تک بات ہوئی، اور پھر اس میں ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آیا جو تنظیم کی طرف سے بھی اٹھایا گیا کہ بائیکاٹ کیا جائے یہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، اور عوام کو بھی کہا گیا کہ آپ اس میں بائیکاٹ کریں۔ میرا سوال یہ کہ کیا تنظیم اسلامی کو رفقا کو باقاعدہ ہدایات بھی ہیں کہ بھئی وہ اس طرف آگے بڑھیں اور اس بائیکاٹ کو جو ہے وہ پوری طرح اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور مزید ان کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ وہ کس طرح اس آواز کو اور بلند کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے سوال سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے یا کچھ باتوں کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کی، اور جن اور دینی جماعتوں نے، حضرات نے، لوگوں نے، تعلیمی اداروں میں جہاں آواز بلند ہوئی ہے، ہم سب کو جزائے خیر کے کلمات کہیں گے اور دعا کریں گے اللہ یہ جذبہ ہمارا اور بڑھائے۔ تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، ہم نے مظاہروں کا بھی اہتمام پورے پاکستان میں کیا، سیمینارز کا اہتمام کیا، ہر خطاب جمعہ میں اس پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے اور فورمز ہیں، زمانہ گواہ ہے تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے جو ہفتے وار ایک پروگرام ہم کرتے ہیں سیاسی اور ملکی حالات و بین الاقوامی حالات پر، وہاں پر گفتگو کا معاملہ، پریس ریلیزز ہم نے جاری کرنے کی کوشش کی ہے، سوشل میڈیا پر جو کچھ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں، کانٹینٹ کی پروویژن ہو سکتی ہے، ہم نے حکمرانوں کو لکھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے ممبرز آف پارلیمنٹ کو، ممبرز آف سینٹ کے ممبران کو لکھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے مسلم کنٹریز کی ایمبیسیز کو لکھا ہے، نان مسلم کنٹریز کی ایمبیسیز کو انسانیت کی بنیاد پر ہم نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ہم نے لیڈنگ نیوز پیپر جو اردو میں، ان کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں اشتہارات بھی شائع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت سارے تقاضے اپنے لیے، پوری قوم کے لیے اور حکمرانوں کے لیے رکھیں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ حکمرانوں میں ہماری فوج بھی شامل ہے؟ ظاہری بات ہے ہم تمام طبقات کی بات کریں گے، یعنی علماء سے اگر ہم یہ یعنی کہ فوج سے بھی تو ایک توقع ہے نا، پاکستانی اور فلسطینیوں کو توقع ہے فوج سے کہ پاکستانی فوج بھی اس معاملے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں اس کو ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جو رمضان میں آخری عشرے میں پورے پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز میں حتی الامکان کوشش کی کہ ایک ایڈ ہم نے شائع کیا، اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان اور فلسطین کا تعلق کیا ہے۔ یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہوئی، اس دن 4 قراردادیں پاس ہوئی تھی۔ ہمارے ایک سیمینار میں حامد میر صاحب نے بھی اس کو ایلیبریٹ کیا اور اپنے کالم میں بھی لکھا، ہم بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ہماری گھٹی میں، ہمارے ڈی این اے میں، ہماری جینز میں ہے، مسلمانان ہندوستان کہہ لیں، اب ہم پاکستان بھی کہیں گے، تو ان کے جینز اور گھٹی میں ہے مسلمانان فلسطین کی حمایت کرنا۔ کہ جب قرارداد لاہور 1940 23 مارچ کو پاس ہو رہی تھی،
اس دن ٹوٹل 4 قراردادیں تھیں، جن میں ایک قرارداد فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی تھی۔ یہاں سے ہم بات شروع کریں تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں سے جواب دیں گے مسلمانوں نے فلسطین کی حمایت کے لیے اگر ان پر ظلم ہوتا ہے۔ اور وہاں سے اگر آپ چلیں تو 1967 کے اندر جب اسرائیل کی اور عرب ممالک کی جنگ ہوئی اور اسرائیل کو کچھ فتوحات ملیں یا کامیابی ملی، تو اسرائیلی وزیر اعظم کے الفاظ سے کہ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا اصل نظریاتی دشمن اور اصل دشمن پاکستان ہے۔ نتن یاہو اب بھی کہتا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے۔ میں نے بارہا یہ بات بیان کی ہے کہ تقریباً 8 برس پہلے ہم عید الفطر پاکستان میں منا رہے تھے اور فلسطین میں بمبارڈمنٹ ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے، مسلمان بوڑھے بچے عورتیں شہید ہوئے تھے۔ اس وقت کی معروف باتیں ہیں کہ وہاں کا فلسطینی مسلمان پکارتا تھا یا جیش الپاکستان این انتم، اے افواج پاکستان تم کدھر ہو۔ تو اس سب کو جوڑیں اور پھر اس بات کو جوڑیں کہ 57-58 مسلم ممالک میں سے یہ مملکت خداداد واحد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے، مثل ٹیکنالوجی دی ہے، بہترین تربیت یافتہ فوج دی ہے، اور ہاں ہم نے 1973 میں اپنے پائلٹس بھیجے تھے جنہوں نے جا کر اٹیکس کیے تھے اسرائیل پر اور انہوں نے اہداف کو حاصل کیا تھا۔ تو اس پوری تاریخ کو سامنے رکھے تو یس، ہماری بہترین افواج، ہماری بہترین ایٹمی صلاحیت، اس سب کو شوکیس میں سجانے کے لیے تو اللہ نے نہیں دیا نا، کم سے کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کریں، کوئی آواز تو بلند کریں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب نے بھی اگر لکھا تو پاکستان کی حکومت کو لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لکھا، اور انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ اگر پاکستان جواب دے تو اسرائیل کچھ سوچے گا یا باز آنے کی کوشش کرے گا۔ اس سارے پیراڈائم میں عوام کا بھی کرنے کا کام ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہو، جو ان سے مالی تعاون ہو سکتے ہو ہمیں کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اخلاقی مدد کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں مظاہروں کی شکل میں، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کرنی چاہیے، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ تمام مصنوعات جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہوں، وہ مصنوعات ہوں، وہ پروڈکٹس ہوں، واٹ ایور اٹ مے بی، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ہمیں عوامی سطح پر حکمرانوں پر پریشر ڈالنا چاہیے، پریشر سے مراد ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ یعنی حکمراں ہوں، مقتدر طبقات ہوں، اس سے آگے بڑھ کر جواب دے سکتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھ کر جواب دینے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم نے یہ بات منظر عام پر پیش کی ہے کہ OIC کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کی آزاد اسلامی ریاست کے لیے نہ صرف یہ ان کی اخلاقی اور مالی یا سفارتی طور پر ہم نے مدد کرنی ہے، بلکہ اگر عسکری قوت بھی فراہم کرنا پڑے تو یہ بھی ہمارے چارٹر میں، OIC کے چارٹر میں شامل ہے۔ ہمارے حکمراں بھول چکے ہیں اس چیز کو۔ یہ ساری باتیں ہم نے بلند کی۔ آپ کا ڈائریکٹلی سوال تھا کہ مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے کیا تنظیم اسلامی نے اپنے رفقا کو کوئی ہدایات دی ہیں؟ جب ہم اخبار میں اشتہار چھاپ رہے ہیں اور پورے پاکستان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اور تمام قوم کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، تو بٹ نیچرل ہمارا اپنا پہلا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم غور کریں کہ وہ ڈائریکٹلی مصنوعات جو کچھ واضح بھی ہیں، کچھ پروڈکٹس واضح بھی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی وہ سپورٹ کرنے والی ہیں اسرائیل کو، تو ہماری غیرت دینی کا تقاضا ہے، ہماری حمیت دینی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ بھائی اس کو حلال حرام کی بحث سے نہ دیکھو، اس کو غیرت ایمانی کے طور پر دیکھو کہ تمہارا پیسہ جا کر اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو اور وہ مسلمانوں نے فلسطین پر ظلم و ستم کے لیے استعمال ہو، تو تمہاری غیرت اور حمیت اور ایمان کا تقاضا نہیں کہ تم ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ تو یس، ہم نے اپنے رفقائے تنظیم کو بھی ہدایات جاری کی ہیں، اور بہت سارے ہمارے رفقا نے اپنے تجربات شیئر بھی کیے ہیں، اور ان کے سامنے بہت سارے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں پروڈکٹس کے اعتبار سے۔ چلیں آلٹرنیٹیوز تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے اطمینان کے لیے، بہت ساری وہ چیزیں جن کو ہم اگر استعمال نہ بھی کریں تو قیامت واقع نہیں ہو جائے گی۔ یہ دین بلکہ میرے ایمان کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ان پروڈکٹس کا میں بائیکاٹ کرنے کی کوشش کروں۔ تو حاصل کلام ہم نے قوم کے سامنے بات رکھی ہے، اور باقاعدہ اپنے نظم کے تحت اپنے رفقائے تنظیم کے سامنے بھی اس بات کو رکھا، اور بار بار اس کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور رفقائے تنظیم کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے بچوں تک نے جو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بھی اب نفرت کرتے ہیں کہ اب یہ فلاں چیز ہم نے نہیں لینی، یہ یعنی کہ کافی ساری مثالیں اس طرح کی آپ بھی سامنے۔ صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ یہ بچوں کا پیٹ جملے دو میں بتاتا ہوں، یہ اسرائیل والوں کی مصنوعات ہیں، یہ یہودی ظالموں کی مصنوعات ہیں، یہ ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوں گی، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کا ایک ذرا اس کے تحت ایک فائدہ دیکھ لیں۔ اگر ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، بعض لوگوں نے تحریک چلائی بی پاکستانی بائی پاکستانی، ہم کہیں گے اچھی بات ہے، یعنی ہم اپنی اکانومی کو بھی بوسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی لوکل پروڈکٹس کو بھی بوسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ضمنی فائدہ ہے، ضمنی فائدہ۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نیت کرو، یہ جو تم نے کھڑکی بنائی اس سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی تو آئی جائے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی، لیکن تمہاری نیت یہ ہو کہ اس سے اذان کی آواز۔ تو ہماری نیت یہ کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں،
ہم اسرائیل کے ہاتھ مضبوط نہ کریں اپنے پیسوں کے ذریعے سے، ہاں اس کے نتیجے میں ہماری لوکل اکانومی کو فائدہ ہو جائے، ہماری لوکل پروڈکٹس کو فائدہ ہو جائے، یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عطا فرما دے گا۔ اچھا، ہم عجیب قوم ہیں، ہم احتجاج میں اپنے ہی ملک کی چیزوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، نکلے فلاں لائٹ توڑی، موٹر سائیکل کو آگ لگائی، اور ہم اس پر نہیں آتے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک جنگی جواب ہے ان کو، آج کے دور کے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، ہم میزائل وہاں نہیں بھیج سکتے، ہم بلٹس وہاں نہیں، یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ان کو فائنینشلی جو ہے وہ جس حد تک بھی ممکن ہو وہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں۔ اور وہیں دنیا کے حریص جب ان کو دنیا جاتی ہوئی نظر آئے گی تو دن میں تارے ان کو نظر آئیں گے۔ اور آپ نے وجہ فرمایا، دیکھیے تنظیم اسلامی کی مستقل جو پالیسی، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مستقل پالیسی ہمارے منہج کے حوالے سے آئی ہے کہ اگر ہم کوئی احتجاج بھی کریں گے، مطالباتی تحریک بھی کبھی برپا کریں گے تو وہ پرامن ہوگی۔ اپنے لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے توڑ دینا، اپنے بھائیوں کی دکانوں کی یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹ ہے، وہ گالیاں دیں گے آپ کو۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو دین کا نام لے کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، ایک بات، اور فائدہ دشمن کا ہے، دشمن کا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں نے بائیکاٹ کر کے ہمیں دکھایا، کچھ مسلم ممالک میں بھی، انڈونیشیا کی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، قطر کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ملیشیا کی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بعض بڑے برانڈز کو بھی کچھ سوچنا پڑ گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر، تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا وزن پڑنا چاہیے۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، ایک ہماری بہن ہے کراچی سے، نام ان کا نہیں میں لے رہا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 24 سال کی ہیں اور وہ ایک بڑی مشکل سے گزر رہی ہیں، کافی لمبا ان کا ای میل ہے انگلش میں، تو اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب انہوں نے شرعی لحاظ سے پردہ شروع کرنا کیا تو جو ان سے پیار کرنے والے رشتہ دار، محبت کرنے والے جو تھے، سہیلیاں بھی ہوگی، وہ سب کے سب اب مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ والدین یا گھر کے اندر بھی جو ہے مخالفت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ان کو کہ بھائی تم اگر تو نقاب اتارو گی، پردے کو چھوڑو گی تبھی تمہاری شادی ہوگی، ورنہ جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ اس کیفیت میں ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بہرحال یہ ان کے اوپر ایک صورتحال جو ہے آزمائش کی ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا کیا جائے، اور ان کے لیے بہرحال برداشت کرنا، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سینسٹیو نوعیت مزاج کی وہ بچی ہیں، تو کیا رہنمائی آپ کریں گے ان کی؟ مجھے یاد آیا کہ مولانا مودودی علی رحمہ سے کسی نے چھوٹے سائز کے 3 صفحات کا ایک سوال لکھا اور پوچھا۔ وہ ایک صاحب تھے جن کی بہن نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا اور مخلوط مجالس کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت کے اعتبار سے فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھنا چھوڑ دیے تھے، اور حتی الامکان دین پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ تو انہوں نے 3 صفحات میں لکھا کہ میری بہن جو ہے وہ اب اس طرح کی مجلس میں نہیں جاتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ٹھک 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 ٹھک، 3 صفحے کا سوال، اور مولانا مودودی نے 1 لائن کا جواب دیا۔ مولانا نے لکھا کہ بھائی میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو اسلام سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ فل اسٹاپ، جواب مکمل ہو گیا۔ یہ تو بس مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ شیئر کر لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہن کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ ان کا اکیلی کا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ذاتی طور پر واقف ہوں، آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ان گھران، اچھا سب مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کی میجورٹی، لیکن بہرحال ایک ہے پریکٹسنگ مسلم ہونا، ایک ہے نان پریکٹسنگ مسلم ہونا، ایک ہے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش، ایک ہے نہ ہونا، تو یہ فرق تو رہتا ہے۔ تو یہ بہت سارے گھرانوں کا معاملہ ہے۔ کراچی کے اندر IBA بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں کبھی گیسٹ اسپیکر سیشنز کے لیے جاتا تھا تو وہاں ایک خاتون پورے نقاب میں اور عبایا میں، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ سر معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں IBA کے انسٹیٹیوٹ میں نقاب بھی کر سکتی ہوں، عبایا بھی پہن سکتی ہوں، مجھے میرے گھر والے منع کرتے ہیں۔ یہ بھی مثالیں ہمیں، اور یہ مثال میں آپ کو دونوں 15 سال پرانی، تو آج کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کیفیات تو ہیں۔ اب جو ان بہن نے کہا کہ گھر والے ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا پہلے تو اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ آپ کو کچھ سننا پڑا، کس وجہ سے، کہ آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اختیار کر لی، آپ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار کر لیا، آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کی حیا پر مبنی تعلیمات کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اگر آپ کو سننا پڑ رہا ہے
تو ایک درجہ کچھ نسبت ہماری ہو جاتی. جب ایک امتی کو دین پر عمل کی وجہ سے کچھ کوسنے ملنا شروع ہو جائیں تو اس کو یہ سعادت سمجھنا چاہیے کہ میری نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو رہی ہے, کہ اللہ کے پیغمبر 40 سال تک تو ان لوگوں کے درمیان موجود رہے, صادق امین سب کچھ کہا, لیکن جب آپ نے آغاز وحی کے بعد اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے کیا کچھ کہا, قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ اطمینان رکھیں کہ اللہ نے ہمیں حق کی توفیق دی ہے تو یہ ہمیں سننا پڑ رہا ہے لوگوں کی طرف سے, نمبر 1. نمبر 2, صبر اور استقامت کی التجا اللہ سے کرنی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے, اور اے اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جہاں چاہے گا پھیر دے گا. تو نمبر 2, اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے صبر کی التجا کرنا کہ اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما, صبر کی توفیق عطا فرما. نمبر 3, اگلی بات جیسے بھی حدیث میں نے پیش کی کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, اللہ جس طرف چاہے جب چاہے پھیر دیتا ہے. تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور جن لوگوں کی طرف سے آپ کو مخالفت پیش آ رہی ہے ان کے حق میں اللہ سے دعا کرنا. ایک اپنے لیے دعا کرنا ایک دوسری بات تھی, اب ان لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا. نمبر 4, اپنے اخلاقی رویے اور حسن سلوک اور خدمت کے ذریعے گھر میں بہن بھائی ہوں, والدین ہوں, تو یہ تو اپنے ہی ہے نا, اپنے حسن سلوک اور خدمت اور ان کی دلجوئی کرنا, ان کے کام آنا, اپنے اس کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں. قرآن پاک میں ہے نا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ سورہ حامیم سجدہ میں ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ بدی اور بھلائی برابر نہیں, تم بدی کا جواب اس طریقے پر دو جو بہترین ہو, پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ کام کرنے کی کوشش کریں. نمبر 5, ممکن ان کے اپنے گھر میں یا قریبی محرم رشتہ داروں میں یا گھرانوں میں کوئی ہو جو دین کی طرف ہو, تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اگر اپنی امیڈیٹ فیملی ممبرس کے اندر یا اپنے محرم رشتہ داروں کے اندر یا دیگر خواتین میں کچھ ایسے حضرات یا خواتین ہوں جو دین کی طرف ماشاءاللہ گامزن ہوں, ان کے ساتھ روابط کو بڑھانے کی کوشش کریں. تو اکیلے آدمی کو ذرا ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر جب وہ اجتماعیت میں جڑتا ہے, نیک لوگوں سے جڑتا ہے, تو اس کو جو ہے ایک سپورٹ ملتی ہے اور اس آنے والی ریٹیلیشن کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جو کہ اس بیٹی کا جو سوال آیا وہ تو خیر ہے, لیکن کہ دیکھیں یہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جب کچھ لوگ دین کی طرف چل پڑتے ہیں تو وہ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں, وہ کرخت بھی ہو جاتے ہیں, وہ دین پر نہ چلنے والوں کو کمتر بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں, ان پر تنقید شروع بھی کر دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ اس بیٹی کے حوالے سے نہیں, میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ, اور پھر مثال کے طور پر جو خواتین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پردہ کرتی ہیں, پھر وہ ان خواتین کو شاید بہت دور سمجھتی ہیں اسلام سے جو پردہ نہیں کرے. یہ ایک عموم ہے دیندار پردہ دار لوگوں کا, یا سپوز کسی کی لمبی داڑھی ہے تو وہ باقی جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو کم تر سمجھتا. یہ ایک فنامنا ہے جو کہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. ایک اور انداز سے بھی اس کو ایڈ کر لیتے, عبادت, علم اور نیکی کا تکبر یہ بھی بڑی خطرناک شے ہے. اچھا, اب یہ ہماری جو بہن ہے ان کے سوال سے ہٹ کر ہم بات پر آ گئے, ٹھیک ہے جی, اور یہ ضروری ہے. علم, عبادت اور نیکی کا تکبر, یہ تو سب سے پہلے شیطان میں آیا تھا نا کہ میں بہتر ہوں اس آدم کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا, سچی بات تو کہ جتنا اللہ علم بڑھائے بندے کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے وہ بندے کو حلم بھی عطا فرمائے. اچھا, اگلی بات جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں سمجھائی اور دیگر علماء بھی سمجھاتے ہیں, اپنے لیے عزیمت کا معاملہ ہوگا, دوسرے کے لیے رخصت کا معاملہ ہوگا. آج اگر مجھے اللہ نے دین پر عمل کرنے کی, دین کی طرف آنے کی توفیق دی ہے تو ذرا میں اپنا ماضی بھی تو جھانک لوں, کیا یکدم یہ ہوا یا کچھ وقت مجھے لگا؟ تو اگر مجھے بھی یقیناً کچھ وقت لگا اور نہ بھی لگا ہو, لیکن اگر کچھ وقت لگا ہے مثلاً, تو میں دوسرے کو بھی سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع دوں. اور دوسرے کو اگر سبحان اللہ, اگر دوسرے کو اگر میں عمل میں کمی میں مبتلا دیکھوں یا خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا دیکھوں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا رکھا ہے, یعنی گناہ سے بچا رکھا ہے. نمبر 2,
اگلے کے بارے میں میرے دل میں جذبات ہمدردی کے ہونے چاہیے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں علیہ السلام, لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دین تو نصح و خیر خواہی کا نام ہے, اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. یعنی جتنا علم میرا بڑھے, جتنا عمل میرا بڑھے, اتنا حلم اور عاجزی اور انکساری بھی مجھ میں بڑھے, اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ مجھ پر احسان فرما رہے, میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں. اس بھلائی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ ٹونٹنگ کا معاملہ ہو جائے اور ان پر کو فتوے جاری کرنے کی بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اصل میں شیطان اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا, اور اگر نیکی ہو جائے کر لے انسان تو اس کو پھر پالیوٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا, اس میں ملاوٹ کرنے میں تو تکبر کی ملاوٹ ڈال دیتا ہے. میں تہجد پہ کھڑا ہوں اور دنیا سو رہی ہے, تو بس وہاں پہ جا کے پھر وہ جو تہجد کی جو اصل روح ہے وہ بہتر ہے کہ سو ہی جائے بندہ, یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. عدیل خلیق صاحب ہیں, ان کے کچھ سوالات ہیں سود کے حوالے سے. یہ کہہ رہے ہیں سود کا پیسہ اگر بینک میں ہو تو کیا اس کو بینک ہی میں چھوڑ دیا جائے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ پیسہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس پر حرام واجب ہو چکا ہو. ایسا کوئی شخص اپنے ارد گرد نہ ملے تو پھر اس کا بہتر مصرف کیا ہے؟ کیا یہ پیسہ جنگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے بغیر ثواب کے نیت سے بھیجا جا سکتا ہے, جیسے فلسطین وغیرہ؟ کیا یہ پیسہ پاگل خانے میں پاگلوں کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اس سود کا جو پیسہ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینک میں کیوں چھوڑیں, ہم کیوں نہ اچھے کاموں میں لگا دیں. جی, اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ بند کریں. بعض لوگوں کا تصور ہے نا کہ میں پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولوں, اس پہ سود آئے گا اور وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے, دینے والے, لکھنے والے, معاہدہ کرانے والے, گواہ بننے والے پر. تو ایک پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسے کچھ حضرات نے اگر پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول رکھا ہے, پاکستان کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں, تو وہ بند کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جائیں. اچھا, یہ بھی یاد رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر بھی ہم پارٹ آف سسٹم رہتے ہیں. جی 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 جی. تو پھر ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے اس نظام باطل کو بدلنے کے لیے, تاکہ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں. اب تیسری بات, ماضی کا کسی کا اکاؤنٹ تو کچھ پیسے اس میں رہ گئے ہیں, تو علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ جان چھوڑانے کی نیت, بغیر ثواب کی نیت, اور کوئی ایسا شخص جو انتہائی مجبوری میں آ گیا, ممکن ہے کوئی اور مقروض ایسا ہو جو سودی قرض میں پھنسا ہوا ہو, تو جان چھوڑانے اور بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو دے دیں, لیکن جان چھوڑانا مقصود ہوگا, ثواب کی نیت اس میں شامل نہیں ہوگی. باقی جہاں تک فلسطین کے بھائی اور بہنوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں, تو بھائی زکوٰۃ کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے, کیونکہ وہ تو صورتحال ایسی کہ وہاں زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم خرچ کرنے میں راہ خدا میں کم پر اکتفا نہ کریں, زیادہ سے زیادہ پر جائیں. یہاں دل کی بات میں عرض کرتا ہوں, فتویٰ یہ مفتی صاحب سے لیں, دل کی بات عرض کرتا ہوں, ادھر اگر کچھ بھیجنا ہے اور وہ اقصیٰ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں, سرزمین مقدس میں رہنے والے لوگ, الذی بارکنا حولہ, اللہ اکبر, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھرا وہاں پر بھیجیں. باقی اگر جیسے ایک بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا, کوئی ایسا پاگل خانہ ہے جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی عقل بالکل معوف ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے بیچارے, یہ گنجائشیں وہاں نکل آئیں گی انشاءاللہ. اچھا, میں اس میں ایک بڑا ضمنی سوال ہے کہ دیکھیے کچھ نہ کچھ بہرحال فتوے کی آڑ ہے اسلامک بینکس کو, تو اس کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو بھائی. اگر نارمل بینک میں بھی, مثال کے طور پر نارمل بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو وہاں تو کوئی پروفٹ آنے کا معاملہ نہیں, لیکن وہ پیسہ اس نارمل بینک جو کہ سود پر مبنی ہے وہ تو استفادہ کرے گا اس سے. مطلب جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ ایک تقویٰ کا تقاضا ہے کہ بعض لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے تعلق سے, تو کیا اچھا ہو کہ ہم کنونشن کے مطابق وہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں. ٹھیک, اچھی بات ہے. محمد شاہین کاظم صاحب ہیں, ان کا سوال ہے کہ دین کو غالب کرنا تو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے, تو دین کو غالب کرنے میں ہر انسان کو کم سے کم کیا کرنا چاہیے؟ میرا مطلب, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں, اسلامی ویڈیو سے اپنی اصلاح کریں, دوسروں کو بھی دیں, اور ایک تو یہ بھی ہوتا ہے جیسے صحابہ اپنی جانیں قربان کر کے دین کو انہوں نے غالب کیا, آج کے وقت میں ہمیں بھی اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے دین کو غالب کرنے کے لیے. یعنی کہ ان کے سوال یہ کہ ایک انسان کو کم از کم جو ہے دین کو غالب کرنے کے لیے
کتنا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال پاکستان سے ہی ہے؟ جی یہ پاکستان سے، لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہوا۔ لکھا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات تو ہے کہ دین کو قائم کرنا فرض ہے، اس جملے کی تھوڑی سی اصلاح کر لیتے ہیں۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں قائم نہ ہو، لیکن جد و جہد اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نقطہ ہم نے کئی مرتبہ واضح کیا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، دین ابھی غالب نہیں ہوا مگر یہ کامیاب ہیں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، دین غالب ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھنے والا تھا، منافق، کلمہ گو مسلمان تھا، وہ زندہ ہے مگر وہ ناکام ہو گیا، اس نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ مکی دور میں شہید ہو مکی دور میں شہید کے پہلے شہید اسلام کے، اور پہلی شہیدہ یعنی خاتون، اللہ اکبر۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوسری بات، ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ بھائی اپنی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی، اور پھر جیسے نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے تو جانیں تک پیش کر دی۔ یا انہوں نے لکھا ہے اکیلا بندہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ انڈیویجول ایفرٹ کرنے والی، صحیح۔ دیکھیے انڈیویجول کو بھی کلیکٹیویٹی میں آنا پڑے گا، یعنی اجتماعیت اختیار کرنا پڑے گی۔ کیوں بھلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جماعتی سطح پر یہ کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، ایک وقت میں 2 پیغمبر موجود ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا تھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ جماعت میسر نہیں آئی، کام نہ ہو سکا۔ تو ایک اکیلے فرد کو تو دین کہتا ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت کوٹ کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی بھی اختیار کرنے کے لیے قرآن کہتے ہیں نیک صحبت اختیار کرو، جوڑو۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر جماعتی سطح پر ہوگا۔ قتال کا میدان کبھی سجے گا تو وہ بھی جماعتی سطح پر ہوگا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، سیسا پلائی بھی مضبوط دیوار کی طرح۔ تو قرآن کریم اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے اور اللہ کی بندگی کے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے جماعتی زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ان بھائی کو تو پہلا مشورہ ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کریں گے تو انفرادی ذمہ داری بھی ادا کرنے کی آسانی ہوگی، اور اجتماعی ذمہ داری تو اکیلے اکیلے ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی سورہ عصر میں آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ذیل میں۔ اگلی بات جو فرمایا کہ وہ ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی اصلاح دوسروں کی، یہ ویڈیوز آج ایک ذریعہ ہیں اور ہم خود استعمال کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ البتہ جو دین کے اور پہلو ہیں، مثلا خطاب جمعہ ہے تو جمعہ میں گھر بیٹھ کے نہیں سنوں گا، مجھے جمعے کی حاضری دینا پڑے گی۔ میں کسی اجتماعیت میں شامل ہوں گا تو اس کی تربیتی نشستوں میں فزیکلی جانا پڑے گا، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اجتماعیت اختیار کر کے ہم اور بھی وسائل حاصل کر لیتے ہیں، سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے اعتبار سے۔ رہا کہ صحابہ کرام نے جانیں قربان کی، اللہ تعالی ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، تمنا بھی ہونی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ البتہ اگر ایک مسلم معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہم نے بار بار حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خطاب رسول انقلاب کا طریق انقلاب، ضرور اس کا مطالعہ کر لیں، اس کی سماعت کر لیں، ویڈیو بھی اویلیبل ہے، کتابچہ بھی اویلیبل ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر ہم یہ واضح رائے رکھتے ہیں کہ خروج کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اور مسلح طور پر بغاوت کی طرف آنا یا ریٹیلیٹ کرنا موضوع نہیں ہے مسلم معاشروں میں، مگر ہم ایک نفاذ، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ اور اس کی تحریک کے داعی ہیں، اور اس تحریک کے دوران میں ممکن ہے کہ جانوں تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع کبھی آ جائے۔ البتہ جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ بالکل آخری معاملہ ہے، اس سے پہلے جان تو موجود ہے نا۔ اس جان کو اللہ کی بندگی کی دعوت اور دین کی تحریک کو برپا کرنے کی جد و جہد میں لگانے کا موقع تو 24 گھنٹے اویلیبل ہے، اور اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کریں گے تو مال لگانا، جان لگانا، وقت لگانا، صلاحیتیں لگانے، سارے مواقع میسر آئیں گے۔ اور کبھی اگر وہ حتمی موقع آتا ہے ہماری زندگی کے اندر تو عین ممکن ہے کہ جان تک پیش کرنے کا موقع بھی آ سکے۔ صحابہ میں سے 259 کے قریب شہید ہوئے، سب تو شہید نہ ہوئے، مگر جو محنتیں کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہے، ان کا اجر اللہ کے محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ عارف نبی صاحب ہیں مقبوضہ کشمیر میں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باوجود میں اپنا نام کی وجوہات پر میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے 2 سوالات ہیں، نام انہوں نے شاید اپنا
کوئی فیک یا جو کہیں وہ دیا ہے۔ سوال نمبر 1، میں ایک نابینا شخص ہوں، اور یہ مقبوضہ کشمیر سے، میں ایک نابینا شخص ہوں، تاہم اپنے دل میں اقامت دین کے لیے کام کرنے کی شدید تڑپ رکھتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ کوشش بھی کی تھی۔ 2019 تک اسلامی جمعیت طلبہ کے رفیق کی حیثیت سے کوشش کرتا رہا۔ جب سے جماعت اسلامی پر مقبوضہ کشمیر میں پابندی ہے، تب سے اپنی ذاتی استطاعت کے مطابق لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں، لیکن ایسے گھٹن زدہ ماحول میں جہاں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اقامت دین کا کام کرنے کی اجازت نہیں، میں اس ماحول میں یہ کام کیسے منظم انداز میں کر سکتا ہوں، اور وہ بھی اپنی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بصارت کا مسئلہ۔ اسی طرح میں دوسرا سوال بھی لے لیتا ہوں تاکہ اکٹھا جواب آ جائے۔ میں تنظیم اسلامی کے اس موقف سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اسلامی نظام انتخابی راستے کے نہیں بلکہ انقلابی راستے سے آئے گا، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ تنظیم اسلامی ایسے لوگوں سے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے جو خود چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ لوگ کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام آ گیا تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ کٹیں گے، پھانسیاں ان کو ہوں گی، سنگسار یہ لوگ ہوں گے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ خود اپنے ہاتھوں میں اقتدار لینے کی کوشش کی جائے، پھر اس نظام کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح ایران میں علماء نے حکومت اپنے ہاتھوں میں لی؟ دو الگ الگ حصے کر لیتے ہیں سوال کے۔ ہمارے ان بھائی کو ظاہری بصارت کی کمی یا نہ ہونے کا معاملہ درپیش ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو باطن کی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ وہ باطن کی بصیرت ہی بولے ان سوالات کے اندر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے شریعت میں ایک اصول بڑا پیارا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے جتنا اس کی وسعت کا معاملہ ہے۔ ہم غزوہ تبوک کے ذیل میں قرآن حکیم کے الفاظ سورہ توبہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جن کو کوئی عذر لاحق ہو ان کو اللہ تعالیٰ مارجن دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رعایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے سوالات ہندوستان سے آتے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے آتے ہیں، ہم اصولی ایک جواب دیتے ہیں۔ اپنے تئیں دیکھیں، حدیث کہتی ہے بدی کو اپنے ہاتھ سے بدل لو اگر اس کی طاقت ہے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو کیا کرو گے؟ زبان سے بدلنے کی کوشش کرو گے۔ زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو۔ تو ان کے پاس زبان کی طاقت تو ہے، تبھی تو یہ تحریر ہم تک ان کی پہنچ گئی الحمدللہ۔ تو ہم نے بارہا یہ مشورہ دیا، قرآن حکیم سے جڑنا اور قرآن حکیم سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، ایمان کی آبیاری کی کوشش کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنا، اور جتنے اسلام پر اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے انفرادی دائرہ کار میں عمل کرنا ممکن ہے، عمل درآمد کرنا ہے۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر، مگر امت کی تاریخ اگر ہم دیکھیں اور پوری تاریخ انسانی دیکھیں، ایسے ادوار امتیوں پر آئے ہیں۔ اور فرعون کے دور کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جب میسیکر ہوا ہے بنی اسرائیل کا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو وہاں یہی استقامت، یہی صبر کا معاملہ ابھی جو بس میں کرنا ممکن ہے، وہ قرآن سے جڑنا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا، قرآن سے لوگوں کو جوڑنا، ذہن سازی کرنا، ایمان کی آبیاری کرنا، جس درد مندی کے ساتھ یہ سوالات انہوں نے کیے، اس فکر کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنا، وہ تو اللہ کی مشیت میں جب ہوگا تو کوئی تحریک کا برپا ہونا، کوئی حالات کے بدلنے کا معاملہ آئے گا۔ یہ بنیادی کام تو ان بھائیوں کو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ رہ کر کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنی اس ظاہری معذوری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ضرور سمجھیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آزمائش تھوڑی کڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مارکنگ آسان فرما دے گا۔ تو یہ اپنے تئیں جتنا قرآن کی دعوت کا کام، ہم مقصد لوگوں کو جوڑنے کا کام اور یہ ایمان کی آبیاری کا کام، فکر اور ذہن سازی کا کام کر سکتے ہیں، یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ حالات عطا فرمائے کہ کہیں مسلم ممالک کے اندر، بالخصوص پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور کوئی شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو سکے تو ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان کو بھی بہت بڑی ایک موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم مسلمانوں نے پاکستان کو اس طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق دے، اور ان بھائیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما اور ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مکی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک بہت بڑی مثال بن سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد کی حیثیت میں ایک کام شروع کیا اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑا، اور قرآن مجید کا اس میں جو ہے وہ ایک بہت جو کہ ذریعہ اختیار کیا۔
اور 2/3 قرآن ہے ہی مکی صورتوں پر مشتمل، اور وہ جنت کے جو نظارے ایمان والوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ نظارے اور وہ ایمان کی آبیاری بندہ مومن کو پھر باطل کے مقابلے میں استقامت عطا کرتی۔ دوسرا جو فرمایا کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ انتخابی سیاست کے راستے سے سمجھتی ہے کہ اسلام غالب نہیں ہو سکتا، اس پر تو انہوں نے اتفاق کیا، مگر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو حکمراں ہیں ان میں مختلف قسم کے گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، آپ لوگ ان سے ہی مطالبہ کریں گے۔ اچھا، میں ان کو دعوت دوں گا جو رسول انقلاب کا طریق انقلاب ہے، دوبارہ سن لیں اس کو انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یہ بھی امکان ہے، ایک امکان تو اچھا ساتھ یہ کہ اس کے ساتھ پوری دعوت کا کام بھی تو کرنا ہے۔ بھائی اگر مسلمان ملک میں ہم بات کر رہے ہیں تو حکمراں بھی مسلمان ہیں، مقتدر طبقات بھی مسلمان ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں کہ ان کو دعوت پیش کی جائے؟ اور جیسے ہم اپنے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کریں، دعوت تو ان کو بھی دینا بنتا ہے، تو کیا عجب اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ جب انقلابی جد و جہد برپا ہوتی ہے تو پھر وہ الفاظ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی استعمال فرمائے کہ تخت یا تختہ کا معاملہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ کبھی کوئی انقلابی تحریک زوروں پر آئے تو وہ اوور تھرو کر دے ایگزسٹنگ سسٹم کو، اور پھر وہ ہاتھ میں اختیار لے کر سسٹم کو کتاب و سنت کے تابع رکھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ امکانات بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ایران کی انہوں نے مثال دی ہے، بس فرق کر لے کہ وہاں پہ تو بلڈ شیڈ بھی ہوا ہے، اور وہاں پر 2500 سالہ بادشاہت ختم، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا ذکر کیا، مگر جو 25 سال کا کیسٹ ریولوشن چلا ہے اور 25 سال جو محنتیں وہاں پر ہوئی ہیں، اور ان کو جو تیار کیا گیا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے تم نے اور ڈٹے رہنا ہے، یہ محنت ابھی سچی بات ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہو سکی ہے۔ تو ایک دم سے کوئی لمبی جمپ نہ لگائیں ہم، اور جس کو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مکی دور کا ذکر کیا، جہاں قرآن کے ذریعے دعوت ہے، جہاں اللہ والوں کو پروڈیوس کرنا ہے اور ان کو کندن بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور ہاتھوں کو باندھے رکھنے کی تعلیم ہے، صبر محض کی تعلیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی ابھی اس طرح کے مرحلے کے حوالے سے مزید اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے دعوت ان کو بھی دینی، اگر ان کا دل اللہ پلٹ دے تو ہمیں تو شریعت چاہیے، تم نافذ کرو، تم 25 کروڑ کی دعائیں لے لو، اور اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ہم تو اپنا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک ریٹیلیشن کا معاملہ، ٹکراؤ کا معاملہ آ سکتا ہے۔ تو پھر انقلابی جد و جہد، تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انقلابی جد و جہد کرنے والے شہید کر دیے جائیں، تو فہو المطلوب اللہ کے کامیاب۔ اور اس کا ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وقت کے حکمراں ہیں وہ تسلیم کر لیں اور نافذ کرنا شروع کر دیں، اور اس کا ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انقلابی تحریک کے نتیجے میں وہ ایگزسٹنگ سسٹم چلانے والے اوور تھرو ہو جائیں، اور جو برپا کرنے کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہوئے وہ کتاب و سنت کی بالادستی کے مطابق سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ محمد طائف ہیں انڈیا سے، یو پی انڈیا سے، یہ تو 5ویں 6ٹھی مرتبہ آ گئے ماشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے نا پہلے بھی سوال کیا تھا، ان کا یہی ہے کہ میرا پچھلا سوال اقامت دین کے متعلق تھا۔ محترم امیر تنظیم میں اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر، آس پاس اور اپنے دوستوں میں اقامت دین کی جد و جہد کر سکتا ہوں، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ جواز دیتے ہیں کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں، اگر ہم یہاں اسلام کے غلبے کی بات کریں گے تو یہاں کی حکومت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور طرح طرح کے جواز گنواتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تیار ہیں۔ میں کافی تشویش میں ہوں کہ کیا کروں، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملتا جلتا سوال ہی ہے، لیکن بہرحال محمد طائف صاحب پہلے بھی سوال کرتے رہے ہیں، اور یہ دوسرا ان کا سوال ایک اور آیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے جو پچھلے سوال میں جواب دیا وہ بھی، اور ان کے پچھلے مرتبہ کے سوال کے جواب میں بھی، اور دیگر اس طرح کے سوالات کی روشنی میں ہم نے یہی کہا، دیکھیے بہرحال ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندوستان میں رہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو بڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جیسے کہ آپ نے اچھا ریفریز کیا کہ مکی دور والے معاملات سے ان کو ابھی گزرنا پڑے گا۔ تو ہماری اب بھی رائے یہی ہے کہ قرآن سے جڑنا، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنا، ایمان کی آبیاری کی کوشش کرنا، جتنے اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے اس کی کوشش کرنا، اور اپنے ہم خیال لوگوں کو آگے بڑھانا اور پروڈیوس کرنے کی کوشش کرنا، تا آکے یہ ایمان کی آبیاری کے نتیجے میں آخرت کے طلبگار اور اللہ سے محبت کرنے والے وہ کسی ایک حتمی اقدام کی طرف بڑھ سکیں۔ تو اس وقت تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دعوت کا معاملہ، قرآن کے ذریعے دعوت کا معاملہ، اور اجتماعیت پروڈیوس کرنے کا معاملہ، افراد تیار کرنے کا معاملہ، صبر کے مراحل سے گزرنے کا معاملہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر اپنی قوتوں کو فوکس کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص مسلمانوں کے اتحاد کا معاملہ۔ یہ رول تو پاکستان میں بھی رکھتے ہیں،
لیکن بہرحال مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن وہاں اگر ایک بہت بڑی تعداد اکثریت کی جو ہے غیر مسلموں کی ہے تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا اتحاد اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آخری سوال ہے اور بڑا مختصر صحیح اس کا جواب ہم تقاضا کریں گے۔ فرحان صاحب ہیں، یہ بھی کلکتہ سے ہیں، انڈیا سے، لگتا ہے انڈیا میں زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ اصل میں کچھ تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے نا ماشاءاللہ مسلمانوں کی وہاں پر۔ اچھا، انہوں نے ایک دو سوال کیے ہیں، وہ تو الحمدللہ کہ وہ جوابات آپ نے دے دیے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک سوال ہے کہ امیر تنظیم اسلامی کا موقف جلدی نکاح پر جاننا چاہوں گا، اور یہ کہ ہم اپنے نکاح کے لیے زوجہ کیسے ڈھونڈیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہو۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نوجوانوں کا جلد نکاح ہو جانا چاہیے، ہم 100% سے زیادہ اس کے حق میں ہیں۔ یعنی کہ بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے مقامات پر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، اور ساری بمبارڈمنٹ دجالی تہذیب کی سوشل میڈیا کی ہے، اور اس میں ہم یہ محسوس کریں کہ اس آگ میں ان کو ہم ڈال دیں اور وہ آگ ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو یہ حماقت کی بات ہوگی۔ اور یہ بہت ساری باتیں نوجوانوں سے ڈسکشن میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر ہمارا ایک تاریخی پس منظر چلا رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند کا، یا ہمارے یہاں جو ایک تصور ہے کہ اتنا مال جمع ہو جائے گا اور اتنی فیسلٹیز ہوں گی تبھی نکاح ہو سکتا ہے، حالانکہ کرائے کے گھر میں بھی نیند آ جاتی ہے اور موٹر سائیکل پر بھی کسی کی زندگی گزر جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ حاصل کلام جلد نکاح کا معاملہ یہ تو رسول اللہ کی ترغیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بچے اور بچیاں اس قابل ہو جائیں اور ایک بہتر تمہارے سامنے آپشن آ جائے تو نکاح کر دیا کرو، ورنہ اگر بچے کسی برائی میں مبتلا ہوں گے تو یہ اثر یعنی اس کا وبال ماں باپ پر آنے کا امکان ہے۔ تو سارا معاشرہ تو ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دے رہا ہے شیطانی کاموں کی طرف، اور اس کا توڑ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نکاح کا بندوبست کیا جائے، اور وہ ہم ڈیلے کریں گے تو خود ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مشکل کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب رشتہ تلاش کرتے ہوئے کیا ترغیب اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت معروف حدیث بخاری شریف میں 4 باتوں کو دیکھا جاتا ہے: خوبصورتی کو، اور خاندان کو، اور مال و دولت کو، اور تقویٰ کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تم تقویٰ کو ترجیح دیا کرو، باقی چیز دیکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو بیسک ہمیں کرائٹیریا دیا گیا وہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ میں جب قبر کے نیچے چلا جاؤں گا تو خاندان بھی ادھر رہ جائے گا، دولت بھی ادھر رہ جائے گی، اگر کوئی خوبصورتی تھی وہ بھی ادھر رہ جائے گی، اور کوئی مال و اسباب تھے وہ سب ادھر رہ جائیں گے۔ جانے والا میرے ساتھ میرا عقیدہ اور میرا عمل ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ وہ اور تقویٰ ہی وہ شے ہے کہ جس کا رشتہ پائیدار ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جو گہرے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ تو تقویٰ کا رشتہ تو آخرت تک کام آنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ ترجیح دینا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اگلی بات ہے کہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں، نوجوان چاہتے بھی ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، ماں باپ تیار نہیں ہوتے، تو اس اعتبار سے ماں باپ یعنی عوام کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور اس کے تعلق سے شرم و حیا کی تعلیم ہمارے دین میں، حیا کی حفاظت کی اہمیت ہمارے دین میں، اور نکاح کی اہمیت ہمارے دین میں، نکاح کتنا آسان ہے دین میں، ان باتوں کی یاد دہانی، ان باتوں کا بیان کیا جانا، یہ عموم کے اعتبار سے پورے معاشرے کی ضرورت ہے۔ تب کچھ لوگ ہمت کر پائیں گے کہ نکاح سادگی کے ساتھ ہو اور ارلی میرجز کی طرف لوگ آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ارلی میرجز میں بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کم از کم کچھ کمانے جوگا تو ہو، اس چیز کو تو لیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، یہ کمانے والا پوزیشن اس وقت آتی ہے جب انسان کو تھوڑی سی اپنی جو ہم عموم بات کے طالب علم اپنی کچھ کوئی ٹیکنیکل یا کوئی بھی ایجوکیشن کسی لیول تک لے کے جاتا ہے، گریجویشن یا ماسٹرز۔ فساد تو یونیورسٹی میں داخل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، جب آپ نے آگ اور پانی کو یا آگ اور تیل کو اکٹھا کر دیا کہ کوئی ایجوکیشن کر دی۔ اب وہاں پر بھی تو ایک معاملہ ہے نا، اب یا تو والدین میں اتنی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ایک کھانا کھانے والی اور آ جائے گی نا گھر میں، کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل فونز پر جو لائف سٹائل پیش کیا جا رہا ہے، جو نئی سے نئی سیلیں آ رہی ہیں، نئے سے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، اس پہ سیلز آ رہی ہیں اور فلاں چیز آ رہی ہے، وہ چیز جو ہے وہ کہتی ہے یہ چیز بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، تو قناعت والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ قناعت کا بھی پہلو ہے، چاہیے یہ سیل لگی ہوئی ہے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، تو شادی کے بعد کا بھی جاری رہتا ہے نا معاملہ۔ ایک تو شادی ہونے کے ٹائم پر جو کچھ چل رہا نہیں، ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی ایک لڑکی آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا بجٹ بڑھ جائے گا، لیکن وہ ساتھ پورا پینڈوراز باکس بھی ہوتا ہے نا، پورا وہ پیکیج آتا ہے، پیکیج آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کس طرح ہم اس والدین کو بھی کریں کہ بھئی اگر کہیں ان کو ایسا محسوس ہو کہ بچہ خواہش کر رہا ہے شادی کی اور وہ اپنے آپ کو کسی آزمائش میں محسوس کر رہا ہے، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ پہلی بات ہے کہ اب دیکھیں یہ بڑا موضوع ہے، کیا ہم آج اپنی اولاد کو ٹائم دیتے ہیں؟
اور کیا اولاد سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں؟ کیا بیٹی ماں سے ڈسکشن کر پاتی؟ کیا بیٹا باپ سے ڈسکشن کر پاتا ہے؟ یہ حجاب کیوں ہے آخر؟ ہم اگر ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو کوئی اور ٹریننگ کرے گا، ہم ان کو وقت نہیں دیں گے تو کوئی اور وقت لے جائے گا ان کا، اگر ان کی ہم ذہن سازی نہیں کریں گے تو کوئی اور ذہن سازی کرے گا۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے نا، کر رہا ہے۔ اور آپ نے یونیورسٹی کی بات کی تھی، کیا اسکولوں میں معاملات کم ہیں؟ پب جی کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یعنی میں ماں کو قتل کر دینا، بھائی کو قتل کر دینا، اس کی بات نہیں کر رہا میں۔ عشق و محبت اور لیلا مجنوں کی داستانیں جو کچھ چل رہی ہیں کہ اسکولوں میں کم ہیں، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو کس نوعیت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور کس ماحول میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور اب تو معاملہ ہے کہ بیٹوں کو بھی کس ماحول میں تعلیم دلوائی جائے اور نہ دلوائی جائے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے، مگر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچے کا پہلا کنسلٹنسی کا فورم جو ہے اس کا اپنا گھر ہے۔ تو کیا ہم وہ ماحول دے پا رہے ہیں؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے، کوئی اور کر گیا ہے، کوئی اور وقت لے گیا ہے، کوئی اور ان کو اپنا بنا گیا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اولاد کو ٹائم دینے کے اعتبار سے، کمیونیکیشن کرنے کے اعتبار سے، ریلیشن کے اعتبار سے اور ڈسکشن کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ ماں باپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے پاس ممبر ہو، جن کے پاس میڈیا ہو، کہ وہ ان موضوعات کو شائستگی کے ساتھ ڈسکشن میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اس سوال کے ذریعے ہم نے آج بھی بات کی ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے ہم کچھ عرصے پہلے بھی یونیورسٹیز کے بارے میں، حیا کے بارے میں، کو ایجوکیشن کے بارے میں، لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں، سیگریگیشن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، بس اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، کہ دیکھیے ہمارا کرائیٹیریا، ہم عموم کی بات کرتے ہیں، لڑکوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ لڑکا چلا جائے کوئی ایجوکیشن میں مسئلہ نہیں ہے، لڑکی نہ جائے کوئی ایجوکیشن، یہ تضاد کیوں؟ حالانکہ دونوں کے لیے مسائل ہیں، دونوں کے لیے مسائل۔ اصل میں اس میں تو آل ٹوگیدر یا تو کچھ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا، مطلب میں بعض ایسے آپشنس اب اویلیبل ہیں لڑکوں کی تعلیم کے، یا تو آن لائن پہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اسپیسیفکلی کچھ ایسی انسٹیٹیوشنس ہو سکتے ہیں یا فیلڈز ہو سکتی ہیں جہاں جاتے ہی فقط لڑکے ہیں۔ بہت آٹے میں نمک کے برابر آپشنز ہوں گے، لیکن بات ٹھیک ہے، اگر ہم لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایجوکیشن مل جانا چاہیے، تو وائی دا بوائے شوڈ گو ود دیئر؟ کیا ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ نہیں لگا ہوا؟ تو لہٰذا دونوں ہی کے لیے یہ ہمارا جو ہے وہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ایک ہے کہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی یونیورسٹیز بھی اسلام کمپلائنٹ اور شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات مئی 2024، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سوال آپ کے ذہن میں کوئی ہے جو کہ ہم خواہش یہ کرتے ہیں کہ فقہی نوعیت کا نہ ہو، تو آپ ہمیں ضرور ای میل کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org۔ آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیں، اپنا نام، اور اگر کوئی ساتھ پتہ یا فون نمبر آپ ہمیں بھیج سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔